السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج ہمارا موضوع ہے زندگی بھر کے نیک اعمال برباد۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل شاہد سلفی آفیشیل کو سبسکرائب ضرور کریں اور دوستوں میں احبابوں میں شیئر ضرور کریں۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف کہ دنیا زندگی بھر کے نیک اعمال برباد کیوں ہیں؟ دنیا میں دو طرح کے مسلمان ہیں، کچھ تو سرے سے نیک اعمال کا سرمایہ جمع ہی نہیں کرتے، ساری زندگی آوارگی، بے راہ روی اور گناہ میں برباد کر دیتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ کئی ایسے خوش نصیب بھی ہیں جو دن رات نیکیاں کمانے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیں ایسے خوش نصیبوں کے لیے قیامت والے دن کس قدر بدنصیبی اور شرمندگی ہوگی جب ان کی ساری نیکیاں اٹھا کر دوسروں کو دے دی جائے گی اور ان کو نیکیاں کرنے کے باوجود جہنم رسید کر دیا جائے گا، جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ سامعین کرام، یہاں میرے ساتھ رکیں اور اس اہم ترین بات کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم دنیا میں کمائی کر کے لوگوں کو نہیں پکڑا دیتے، بلکہ اس کمائی سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہیں، لیکن قیامت والے دن وہ شخص اسی قدر ذلیل و خوار ہوگا کہ جس نے آس امید تو یہ لگائی تھی کہ نماز روزے صدقے کی وجہ سے مجھے معافی مل جائے گی، لیکن نتیجہ الٹ نکلا کہ اس کی نیکیاں دوسروں کو دے دی جائیں گی، بلکہ دوسروں کے گناہ بھی اس پر ڈال کر الٹے منہ جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ یاد رکھو، یہ وہی بد نصیب ہوں گے جو دنیا میں لوگوں کا حق مارتے تھے، وراثت اور جائیداد پر ناجائز قبضہ کیا کرتے تھے، کمزور بھائیوں اور بہنوں کو وراثت سے محروم رکھتے تھے۔ جاؤ جا کر علماء سے معنی پوچھو، اکل مال ھذا کا یہی مطلب ہے کہ نیک تھا لیکن بہنوں کا حق کھایا کرتا تھا، بہت متقی پرہیزگار نمازی حاجی تھا، لیکن وہ دوسرے کا حق مارتا تھا۔ بظاہر صوم و صلاۃ کا پابند تھا، لیکن وہ دوسرے کا حق مارتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نماز، فرض روزے اور فرض زکوٰۃ ادا کرنے کے باوجود مال وراثت اور کسی جائیداد، پیسہ روپیہ ناحق دبانے اور کھانے والے کو ان ارکان کی پابندی کے باوجود الٹے منہ جہنم میں پھینکا جائے گا۔ یاد رکھو میرے امتیوں، میری امت کا کنگال، غریب اور مفلس شخص یہی ہے، اور اللہ جانتا ہے۔ ان آیات اور حدیث کو پڑھ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور تابعین اعظام لوگوں کے حقوق کی ادائیگی میں اس قدر زیادہ حساس تھے کہ ان کے متعلق کسی کا ذرہ چھپانے اور دبانے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، بلکہ وہ لوگوں کے حق واپس کرنے کے لیے بڑی بڑی صعوبتیں برداشت کیا کرتے تھے۔ حضرت امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے متعلق اہل تاریخ نے لکھا ہے کہ وہ ایک جگہ سے درس حدیث لینے کے بعد لمبا سفر کر کے اپنے گھر میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ تھیلے میں کسی ساتھی کا قلم رہ چکا ہے، کسی سے استعمال کے لیے لکڑی کا قلم لیا ہوگا، اس کو واپس کرنا بھول گئے۔ اللہ اکبر! اندازہ فرمائے کہ ایک لکڑی کے قلم کی کیا حیثیت ہے، لیکن وہ لوگ دوسرے کے حق ادا کرنے کے معاملے میں اس قدر زیادہ حساس تھے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ دوبارہ واپس گئے اور
ساتھی کو قلم واپس کر کے آئے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو اپنی آخرت کی فکر تھی۔ وہ جانتے تھے کہ اگر دنیا میں کسی کا حق دبا کر ہم مر گئے تو اس سے صرف دنیا ہی نہیں بلکہ آخرت بھی برباد ہونے کا خدشہ ہے، ڈر ہے۔ اور اس سے ایک قدم بڑھ کر میں نے ایک محدث کے متعلق پڑھا کہ آخری عمر میں موت کے وقت بہت زیادہ پریشان تھے۔ کسی نے سوال کیا کہ حضرت آپ نے ساری زندگی نیک اعمال میں بسر کی ہے، آپ کو کس چیز کی گھبراہٹ ہے؟ فرمانے لگے ایک کوتاہی نے مجھے بہت بے قرار کیا ہے۔ ایک دفعہ گھر میں پانی میسر نہیں تھا اور مٹی بھی نہیں تھی۔ میں تیمم کی نیت سے گھر سے باہر نکلا تو ہمسائے کی دیوار کے باہر سے مٹی اٹھا کر میں نے تیمم کر لیا۔ میں نے اس سے پوچھا نہیں، مجھے یہ خدشہ ہے کہ مٹی اس کا حق تھا اور مجھے اب ڈر یہ ہے کہ کہیں اللہ رب العالمین مجھے اس کے متعلق سوال نہ کر لے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھو، کلمہ پڑھنے کے بعد بھی جو دوسرے کے حق دباتے ہیں وہ مت سمجھیں تو اللہ کی بارگاہ میں سرخرو کیے جائیں گے، بلکہ اللہ رب العالمین ایسے ظالم لوگوں کے نیک اعمال بھی برباد کر دیتے ہیں۔ اس لیے حق والوں کے حق فی الفور واپس کر دو۔ وراثت کھانے والا جہنم کی انگارے کھاتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں آج بہنوں اور بھائیوں کا وراثت میں حق مارنا تقریباً ہر دوسرے خاندان کا معمول بنتا جا رہا ہے، اور لوگ حق مار کر بڑی کامیابی اور خوش محسوس کرتے ہیں، بہت خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اور کئی بدبخت اس گھناؤنے جرم کے لیے مہنگی فیسیں دے کر وکیل کرواتے ہیں، جھوٹے مقدمات جیتتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ اللہ کی قسم، کامیاب نہیں ہوئے بلکہ برباد ہو گئے۔ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی ہو گئے، دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار ہو گئے۔ امیر المومنین ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ دو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ ان کا وراثت کا کوئی جھگڑا تھا اور وہ دونوں وراثت کے مال کے دعوے دار تھے، لیکن ان دونوں کے پاس کوئی دلیل تھی نہ ہی کوئی گواہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جھگڑے والی باتیں سن کر دو لائنوں کا مختصر وعظ فرمایا کہ میں بشر ہی ہوں اور تم میرے پاس جھگڑے لے کر آتے ہو، اور ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی اپنی بات بیان کرنے میں زیادہ تیز ہو اور میں اس کی باتوں کی وجہ سے فیصلہ اس کے حق میں کر دوں، حالانکہ وہ حقدار نہیں تھا۔ کوئی شخص اس طرح کسی کا حق نہ لے، کیونکہ اس کو میں نے کسی کا حق نہیں دیا بلکہ جہنم کے آگ کا ٹکڑا دیا ہے۔ ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں سے ابھی یہ الفاظ جدا ہی ہوئے تھے، فَبَكَ الرَّجَلَانِ، کہ دونوں آدمی رو پڑے، رونے لگے، اور دونوں میں سے ہر ایک نے دوسرے سے کہا بھائی میرا کچھ مطالبہ نہیں ہے، تم یہ سارا مال وراثت لے لو۔ دوسرا کہتے ہیں نہیں تم لے لو، پہلا جھگڑا حق لینے کا تھا، اب جھگڑا حق دینے پر ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سننے کے بعد پیارے مسلمان بھائی بہنوں، آج ہمیں اچھی طرح اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین حقوق کی ادائیگی میں کس قدر فکر مند تھے۔